ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا مبین صاحب بول رہے ہیں؟ مولانا مبین صاحب بول رہے ہیں؟ حافظ مومن بول رہا ہوں بھائی۔ اچھا آپ مولوی نہیں ہیں؟ نہیں۔ اچھا اچھا چلیے خیر کوئی بات نہیں۔ کہاں سے ہیں آپ شیخ؟ لونی سے بھائی۔ اچھا شیخ تھوڑا تکلیف پہ بات کرنا تھا آپ سے۔ میں تکلیف پر بات کرنے والے ابھی جب ہو گیا آپ کسی سے بات کروں میں آپ سب سے بات کریں کیا؟ سب سے بات نہیں کر سکتا نا میں یار، سب سے کیسے بات کر لوں گا؟ مجھے اپنا کام بھی تو ہوتا ہے نا کرنا، میں کوئی مفتی ہوں کوئی عالم مدرس۔ اچھا سب سے میں فون بات کروں گا، مسئلہ بتا دیے بات ختم، مناظرہ تھوڑی کر سکتا ہوں میں سب سے۔ تو مناظرہ نہیں کرتے تو پھر چیلنج کیوں مارتے ہو آپ؟ یہ مناظرہ نہیں کر سکتی تو پھر چیلنج؟ تمہیں چیلنج کیا ہے کیا؟ نہیں میری جماعت کو کیا نا تم نے۔ تمہاری جماعت کو کہاں کیا؟ کس کا لکھا چیلنج کر؟ ایک اہل حدیث بھائی ہے جس کو آپ نے کیا ہے چیلنج۔ ہے کون ہو؟ ارے وہ جو بھی ہے آپ نے کیے ہو نہیں کیے؟ کون ہے؟ آپ کسی کو چیلنج کیا؟ چیلنج نہیں کرتا میں نے، چیلنج صرف ایک کو کیا تھا، وہ بدزبانی کرتا تھا بہت زیادہ۔ اچھا اب اس سے کہا تھا کہ بھائی تقریر کے موضوع پر بات کر، ادھر ادھر نہ بھاگ، بار بار فون کرنا تھا وہ میرے پاس میں۔ اچھا اس سے بات کری تھی وہ جا کے بہن ماں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہو، وہ تو خود اہل حدیث ہی نہیں ہے۔ اچھا اصل میں اس نے آپ کو فقہ حنفی پڑھا دیا ہوگا؟ فقہ حنفی وہ اہل حدیث ہی نہیں ہے، اپنا آپ کو جو ہے مطلب جو ہے وہ میاں نذیر کو اس نے مشرک کہہ دیا۔ میاں نذیر کو مشرک کہہ دیا؟ ہاں میاں نذیر مشرک ہے، بتاؤ تمہاری نظر میں؟ نہیں تو وہ تو مشرک کہہ رہا، میاں نذیر کو بتاؤ تو کون کہہ دیا اس نے؟ تو بس نہیں کہہ سکتا، بتاؤ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ میاں نذیر کو مشرک کیا اس نے؟ نہیں کہہ سکتا نا کوئی بھی اہل حدیث، کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر وہ اہل حدیث مطلب مجھے کیا معلوم آپ کی کس سے بات ہوئی ہے؟ میں کیسے آپ ندیم سے بات ہوئی ہے؟ ندیم سے جب میں آپ کی آڈیو وغیرہ کوئی سنوں گا تو بتاؤں گا نا، مجھے کیا معلوم آپ کی بات ہوئی ہے؟ ندیم سے بات ہوئی ہے، سن لینا، ندیم ہے نیٹ سے پڑا ہوا ہے، اس نے ساری ماں بہن کی اور پتہ نہیں سب کچھ اس کو ڈال دی ریکارڈنگ۔ مطلب غلط طریقہ تھوڑی ہے، وہ فقہ حنفی پڑھا رہا، فقہ حنفی میں پڑھا رہا، فقہ حنفی میں لکھا کہ ماں کے ساتھ میں زنا کرو۔ ہاں اس میں لکھا ہے نا ماں کے ساتھ میں زنا کرو۔ نہیں اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ماں کے اور بہن کے ساتھ میں نکاح سنیے تو اب سن لیجیے، آپ سمجھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو تو سننا صحیح۔ نہیں فقہ حنفی میں یوں لکھا کہ ماں کے ساتھ میں زنا کرو، قبر کو کیجیے آپ، میں بتا رہا ہوں۔ میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ ارے اگر ایسا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو، اگر ایسا لکھ دیں گے تو جوتے نہ پڑیں گے، جوتے نہ پڑیں گے، عوام جوتے نہ مارے گی آپ کو پھر اگر ایسا لکھ دیں گے پھر حنفی میں آپ تو یہ کہہ رہا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ماں کے ساتھ مجھے نہ کرو۔ نہیں وہاں سے راستہ کھولا ہے، صرف کہتے ہیں نا شور دروازہ کھول دیا ہے ایک، یہ بولتا ہے کہ کوئی اگر اپنی ماں سے یا بہن سے نکاح کر لے اور پھر ان کے ساتھ میں جماع کر لے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ حد نہیں ہے تو تعزیر ہوگی نا۔ ہاں تو تعزیر وہ تو حد سے بھی زیادہ بڑا، حد سے بھی زیادہ سزا ہے۔ اچھا حد کیا ہوتی ہے آپ تھوڑا بتائیں، حد کیا ہوتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں حد کیا ہوتی ہے، نہیں تعزیر کا تو لکھ دیا نا انہوں نے، تعزیر کسے کہتے ہیں؟ سزا ہے نا، سزا۔ بھائی سنیے تو بتائیے، چور دروازے کیمے کھل گئے؟ حافظ صاحب ذرا سنیے ایک منٹ، سنیے تو آپ نے جو جھوٹ بولے ہو کہ تعزیر بڑی ہوتی ہے حد چھوٹی ہوتی ہے تو حد کی تعریف کر کے سزا ہے نہیں، یہ بتاؤ۔ تعزیر سزا ہے لیکن کتنی سزا ہے؟ کیسے نکل گئے جب فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ قاضی اگر کسی کو تو 3 کوڑے بھی مار دے، یعنی اس کو 3 کوڑے کی تعزیر دے دے تو وہ بھی چلے گا۔ اپنی ماں سے نکاح کر کے مطلب وطی کرنے والے کو، بہن سے نکاح کر کے وطی کرنے والے کو 3 کوڑے مارے جائیں گے کیا لکھا ہے فقہ حنفی میں؟ کوئی بات نہیں، وہ دیکھ لیں گے بھائی۔ فقہ حنفی میں تعزیر ہے، آپ نے بولا کہ تعزیر سے بڑی سزا، حد سے بڑی سزا تعزیر ہے، معاذ اللہ، یہ تعزیر سب سے کم 3 کوڑے، تو 3 کوڑے زیادہ ہوتے ہیں یا گردن مارنا زیادہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مروائی اس شخص کی جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، اب تمہارے یہاں ایک مسئلہ ہے زنا کا، اس پر تو حد بھی نہیں ہے تمہارے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، کوئی بندہ اگر اپنے باپ کی بیوی سے
अरे भाई हमारे यहाँ कोई मसला मुफ्ताबी और गैर मुफ्ताबी नहीं होता, हमारे यहाँ कुरान की हुज्जत होती है। मैं बता रहा हूँ मसला, मैं बता रहा हूँ क्या मसला है। अरे आप पहले अपने मसले को तो क्लियर कीजिए। आपने पर हद भी भाग लो चलो तुम्हारे यहाँ तो ताज़ी भी नहीं है, मैं मसला बता रहा हूँ ना। हाँ भाग लो। अरे बेवकूफ इंसान मैं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ मुफ्ताबिहा गैर मुफ्ताबिहा कौल ही नहीं होता ही नहीं। हमारे यहाँ वो कोई हुज्जत है जो दलील के बेस पर हो। मैं कह रहा हूँ दलील मालिक की मिशकात की मिशकात में ऐसा है, आपने पढ़ा? हाँ मिशकात में इस तरह मसला है। अब कोई बातिल हो गया ना, जब आपने मिशकात में खुद पढ़ लिया तो मसला के लिए हो गया। सुनो क्या मसला है, सुनो जिना की इजाजत तो इस तरह भी मिल गई अगर तुम इस तरह मानो। उसका मतलब क्या है, मिशकात में अगर कोई शख्स मतलब कोई औरत बगैर वली के निकाह करे तो उसका गैर निकाह नहीं होगा, ठीक है। मिशकात में हदीस है और तुम्हारे यहाँ इत्तिफाकी मसला भी है, आप देख लेना। हाँ तो क्या हुआ फिर? सुनो अब बात सुनो, उसमें मसला क्या है। अब कोई जो औरत ने किसी ने भाग के शादी कर ली, ठीक है, तुम्हारे यहाँ है, ठीक है। हनीफी औरत से भागती है ना यार, निकाह कर लिया, निकाह करने के बाद भी उस पर हद नहीं है, तुम्हारे यहाँ है, मेहर दिया जाएगा उसके यहाँ। मुफ्ताबी और इत्तिफाकी कौन है तुम्हारे यहाँ? हदीस औरतें नहीं भागती ना, उनके निकाह होते हैं। ये तो तुम्हारे हनफी इमाम बैठे हैं जो 500-500 रुपए में भागने वाली औरतों के और मर्दों के निकाह तुम्हारे यहाँ मेरे भाई बदजुबानी है तुम्हारे यहाँ, बताओ उस पर हद नहीं है। अच्छा आप अल्लाह की कसम खा कर बताओ, किसी भागने वाले के नहीं है, मेहर है तो तुमने भी तो इजाजत दे दी उसकी। सुन तो लो अल्लाह के बंदो, तुमने कभी किसी भागने वाले जोड़े का निकाह कराया है नहीं? किसका? हमने तो निकाह नहीं पढ़ाया। अजय किसी मुफ्ती ने आपके? किसका? किसी मुफ्ती ने पढ़ाया है भागने वाले जोड़े का? हाँ याद नहीं है भाई, मुझे पढ़ाया किसी ने। अच्छा ये जो गाजियाबाद कोर्ट में जो ये दलाल बैठे हुए हैं मुफ्ती, ये दलाली कर रहे हैं वहाँ बैठ कर 500-500 1000 रुपए में भागने वाले लोगों के, औरतों के, हनीफी औरतों के निकाह कराते हैं। फिर इन पर क्या हुक्म है? क्या हुक्म है बताएं इन पर, जो भागने वालों के निकाह कराते हैं? हाँ बात भागने वालों की है ही नहीं, बात तो मसले की है। अरे मसला वही तो भागने वालों का निकाह नहीं भागते ना, अब भी औरतें तो तुम भागना होगा अपनी बात से, अपने मसले से बात क्यों रहे हो तुम? आप कहना क्या चाहते हो? आपको खुद ही कहना चाहता हूँ, जब हदीस में एक मसला आ गया, ठीक है ठीक है, तुम कह रहे हो तुम्हारे यहाँ उस पर हद नहीं होती। मैं कह रहा हूँ ज़िना की मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक वो ज़िना जिसमें तुझे शुबा पाया जाए, जिस ज़िना में शुबा पाया जाए बताइए उस पर हद होगी? सुबह वाली पर? हाँ तो वहाँ तो जो मसला इमाम साहब ने बयान किया वो सुबह वाला नहीं है। उन्होंने तो अगर ऐसा कर ले कोई हद नहीं लगेगी। इमाम अबू हनीफा ने ये कहा कि अगर कोई जान पूछ कर भी ऐसा कर ले, अनजाने में नहीं, सुबह में नहीं। मैं कह रहा हूँ हिदायत में लिखा है कि महरमात से निकाह नहीं है। मानते हो तुमसे? महरमात से निकाह नहीं है? हाँ, जो महरम और निकाह नहीं है। उन्होंने कहा कि महरमात अब्दिया से निकाह पर हद नहीं है, यानी निकाह हिदायत में लिखा है महरमात से निकाह नहीं है। तो फिर वो मसला लिखा हुआ है हिदायत में। जी यानी दूसरी की वो झूठी है। क्या भाई? फिर वो जो दूसरी इबारत है फिर वो झूठी है। कौन सी इबारत है? जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई हनफी मर्द अपनी हनफी माँ या बहन से निकाह कर ले तो उस पर हद नहीं लगेगी, फिर ये झूठी हुई ना। तो इस पर दलील है कोई तुम्हारे पास इसके खिलाफ होने की? हाँ है ना, हम पे दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दलील है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी रसूल को भेजा, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा है और एक रिवायत में मामू के अल्फाज हैं कि उस शख्स की जाके गर्दन मार दो जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया है और उसका माल लूट लो। ये अबू दाऊद की रिवायत है, गालिबन 4456 नंबर है। 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट होल्ड करें, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो हम पे अल्हम्दुलिल्लाह सही नस्से दलील मौजूद है मौलाना साहब। तो फिर गलत हो गया मतलब, अगर वो ऐसा है तो वही तो सही नस्से तुम्हारे पास दलील है
उस मसले में अनफेयर बात नहीं है तो गलत हो गया, सारी सी बात। हाँ, तो वो उसी दलील का तो आपको दिफा करना है या आपको कहना है कि हाँ ये झूठ है? बस ये देखना है ना, अब ये देखना है ना कि अनफियों के पास इसकी क्या दलील है और अनफियों के यहाँ मसला है क्या, नहीं इस पर हनफी फतवा देते क्या है, ये भी तो देखना है ना। सुनो, फतवा तो इस पर आपका फतवा ही तो है इस पर, वो देखूंगा ना मैं। आप बता रहे आपको हम बता रहे हैं ना आपको, जहाँ ये सुनिए तो बोलो ना, हमने जितनी बहस हो रही है सजा से वो खयानत कर रहे हैं। खयानत तो आप कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, मैं बोल रहा हूँ खयानत आप करते हैं। एक मिनट को जरा वेट तो करो, मैं आपको हदीस पढ़ के सुनाई देता हूँ, एक मिनट रुक तो जाइए। सुनिए, ये है बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं अपने चचा से जाके उनके साथ एक झंडा था, मैंने उनसे पूछा कहाँ का इरादा है? कहा मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की तरफ भेजा है जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह कर रखा है और हुक्म दिया है कि मैं उसकी गर्दन मार दूं और उसका माल ले लूं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4457, स्टेटस सही। और अबू दाऊद हदीस नंबर 4456। 4456। दूसरी हदीस सुनिए, ये भी बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कहते हैं मैं अपने गुमशुदा ऊँट को ढूंढ रहा था कि इसी दौरान कुछ सवार आए, उनके साथ एक झंडा था, तो देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी कुर्बत की वजह से मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे। इतने में वो एक कुबा के पास आए और उसमें से एक शख्स को निकाला और उसकी गर्दन मार दी। तो मैंने उसके मुतालिक उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया था। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4456, यानी 156। जी 157 है। हाँ, ठीक है। और ये जो महिला हिदायत है, ये बात है, सुनिए, ये रिवायत बात है सही है। अगर आप इनको ज़ईफ साबित कर देंगे तो आपको 1000 रुपए इनाम मिलेगा, बल्कि 2000 रुपए आपको कोई बात नहीं कर दिया जाएगा। ये जो मसला आपने हिदायत का पेश किया है जी, हिदायत का, ये जरा स्केल लगा देना एक बार, इसका किस मकतबे से छपी है और कहाँ से, इसका स्केल लगा देना एक बार। नहीं, वो तो आप अपने मकतबे से देख लें, अगर हदीस ना मिले तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। नहीं पेश कर रहे हैं बात। मैंने हिदायत में सुनो, मेरे पास उसका स्केल है, मैं भेज दूंगा। मैं और आप दोनों मुसलमान हैं, हमारा इख्तलाफ कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, हमारा इख्तलाफ दलील की बेस पर है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक इस मसले में उनसे गलत इज्तिहाद हुआ है। हम ये कहते हैं क्योंकि इसके इस मसले के खिलाफ सही नस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की गर्दन मारने का हुक्म दिया और उसका माल लूटने का हुक्म दिया जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह कर रखा था। अच्छा, हाँ, ये दोनों हदीसें अगर कोई बंदा अपनी मुकामात हुदिया से निकाह कर ले तो उसकी गर्दन मार दी जाएगी। इमाम अबू हनीफा से पहली बार मैंने मसला नहीं पढ़ा, फिलहाल इमाम अबू हनीफा से जो मसला पढ़ा है वो ये है कि जो मेरे पास है उसका स्क्रीन क्या होगा तो मैं लगा दूंगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो है अपनी महरमा से निकाह नहीं करेगा। नहीं करेगा? हम कब कह रहे हैं करेगा? इमाम साहब ने कहा करेगा, उसमें नहीं करेगा हजरत, इसमें इमाम अबू हनीफा का मतलब ये है कि नहीं करेगा। हाँ, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि अगर इमाम अबू हनीफा ये कहते कि वो निकाह करेगा तो फिर ये इमाम काहे रहते यार, सोचने की बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि निकाह करेगा, उन्होंने कहा अगर कोई कर ले जान पूछ के, अगर किसी ने ये अमल कर दिया, ये अमल लाहक आ गया तो उस पर हद नहीं लगेगी और उसी का रद्द अल्हम्दुलिल्लाह हमने हदीस रसूल से किया है। तो आप है ना मसला इमाम अबू हनीफा से, उसको स्केल लगा देना आप। जी जरूर, इंशाअल्लाह। ये हदीस क्या नाम है आपका? इसी नंबर पर है आपका व्हाट्सएप? हाँ, 99 पे मिलाया ना तुम, 99 71 पर। जी 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 जी, यही है। इसी नंबर पर मैं अभी आपको हदीस भी भेज देता हूँ, मसला भी भेज देता हूँ। इंशाअल्लाह आप तहकीक कर लेना और इंशाअल्लाह कल मैं आपसे अगर फ्री रहा तो कल मैं फिर आपसे इस पर मुकम्मल बात करूंगा और उसके बाद मैं आपसे तकलीफ पर बात करूंगा, क्योंकि मैं आपसे तकलीफ पर ही बात करना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने दूसरा मसला छेड़ दिया। खैर कोई, मैंने उसकी बात छेड़ी उस शख्स की। चलिए आप जो शख्स को छोड़िए, जब मैं आपकी ऑडियो सुनूंगा आप मुझे ऑडियो देंगे, आप मुझे ऑडियो दे देना उधर से पर्सनल में, जब मैं आपको स्क्रीन भेजूँ मैं ऑडियो सुन लूंगा और उसके बाद में जैसी बात होगी इंशाल्लाह बाकी बात कल करेंगे। ठीक है शेख? हाँ ठीक, चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بھائی؟ جی الحمدللہ، اہل حدیث قیامت تک خیریت سے رہیں گے انشاءاللہ. جی اہل حدیث قیامت تک خیریت سے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ ہیلو. وہ جو آپ بتا رہے تھے جی امام ابو حنیفہ کی جو آپ نے غلطی نکالی تھی کہ اگر کوئی شخص محرمات سے جو ہے نکاح کر لے، ہے نا، ہاں ہاں تو اس پر کوئی حد نہیں، ہے نا، ہاں. اگر وہ وسیلی کر لے تو، ہے نا. نہیں سنیے اصل میں کیا ہے، ہمارا جو اصل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ محرمات عبدیہ سے نکاح کرنے پر حد لگے گی. وسیع کرے نہ کرے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا، ہمارا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ محرمات عبدیہ سے نکاح کرنے پر کوئی حد نہیں. یہ امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اس کے خلاف ہے یہ. جی فرمائیں. یہ کہہ رہے تھے نا تمہارے یہاں یہ ہے کہ اگر وسیع ہو یا نہ ہو تو وہ جو ہے ہمارے یہاں کیا ہے، وہ اس پر حکم ہے، یعنی اس پر حد ہے. بھائی آپ کے یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، اس ٹاپک پر بحث نہیں ہے. بحث اس ٹاپک پر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اگر کوئی بندہ اپنی محرمات عبدیہ سے نکاح کر لے اس پر حد لگنے کا انکار کیا ہے. بحث ہے یہ، حد لگنے کا انکار کیا ہے کہ اس پر حد نہیں لگے گی. اب آپ کا کل میں میسج دیکھا تھا، غالباً صبح دیکھا تھا، آپ اس میں فرما رہے تھے کہ اب توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ مجھ سے توبہ کرا دیں. بھائی مجھے پیش کر دیں وہ قرآن کی آیت اور حدیث صحیح ہے جس میں اللہ یا اس کے رسول نے کہا ہو کہ اگر کوئی اپنی محرمات عبدیہ سے نکاح کر لے اس پر حد نہیں لگے گی. اب مجھے توبہ کرا دیں. آپ توبہ کریں. میں معلوم کر رہا تھا آپ سے، یہ جو آپ نے جو غلطی نکالی ہے امام صاحب کی، اس پر آپ کی مکمل تحقیق ہے؟ ہاں الحمدللہ مکمل تحقیق ہے میری. تو اب یہ بتائیے حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے اور قرآن حدیث حد کیا کہتا ہے؟ حد وہ سزا ہے جس کو اللہ اس کا پہلے ایک بار کرے. پہلے اس پر سن لو، پہلے ایک بار سن لیں. حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے سنیے، اس پر اپنی رائے نہ پیش کیجیے گا، قرآن اور حدیث بتائیے گا صرف اور صرف. ٹھیک ہے. صرف حد جیسے کہ یہ فرق ہے اور تعزیر میں یہ فرق ہے. حد کی تعریف یہ ہے جو اہل علم نے کی ہے کہ حد وہ سزا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول طے کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں کسی بندے پر. مثال کے طور پر جیسے کوئی نماز کو قضا کر دے جان بوجھ کر یا انجانے میں، تو اس پر کیا سزا رکھی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے؟ کیا اس کی قضا واجب ہے یا نہیں ہے، یا اس کو عمرے قضا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس تعلق سے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کی قضا موجود نہیں ہے غیر دن، یعنی ایک ہی دن کے اندر اگر نماز قضا ہو گئی. مثال کے طور پر جیسے اب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر آئے ہیں اور جمعہ نہ ہو کر آج کوئی اور دن ہوتا، ظہر کی نماز ہم سے قضا ہو جاتی اور پھر ہم عصر میں پہنچتے تو ہم کو حکم یہ ملا ہوا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے ظہر کی قضا نماز کو ادا کر لیا جائے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کو ان کے متعین وقت پر پڑھا جائے. یعنی اگر ہم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور ہم نے نماز عصر پڑھ لیا تو جو نماز کی ترتیب ہے وہ بگڑ جاتی ہے. احناف کے نزدیک اس کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے یہاں عمرے قضا ہے، جو کہ کسی بھی حدیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی کے باسند صحیح کسی فعل سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیں، میں آپ کو مکمل بات بتاؤں گا، آپ سمجھ لیں. پہلے آپ مجھ سے تاریخ پوچھ رہے ہیں نا، بات نہیں ہے اس میں بھائی آپ مجھ سے تاریخ پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو وہیں لے کر آؤں گا. حافظ صاحب آپ میرا معاملہ لگا کریں. میں نے تعریف یہ کی ہے، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا، اپنی ٹرم میں آپ بول لینا.
میں منع نہیں کروں گا، آپ کو روکوں گا نہیں. لیکن حنفیوں کا کیا مذہب ہے کہ ان کے یہاں عمر قضا پڑھی جاتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اب کسی سے روزہ قضا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی قضا کرائی ہے، جو کہ ثابت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو ایام حیض ہوتا تھے ان میں جو روزے قضا ہوتے تھے ان کی قضا کرانے کا حکم دیا کرتے تھے. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ یہ ایک حکم ہے، اور اس پر سزا یہ ہے کہ بندہ اگر جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اللہ سے توبۃ اللہ کرے. اسی طریقے سے کوئی زنا خور ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اللہ نے جو سزا قرآن میں بتائی ہے کہ معاذ اللہ کوئی غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن میں سزا یہی بتائی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، پھر وہ عورت ہو یا مرد ہو. لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سزا بڑھاتے ہوئے، مزید حد لگاتے ہوئے ایسے مرد اور عورت کو لے کر آئے ہیں. یہ جو نکاح شدہ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا ہے. تو اہل علم کے نزدیک حد اس کو کہا جاتا ہے جو سزا اللہ اور اس کے رسول متعین کریں. جی اب فرمائیں آپ. میں یہ کہہ رہا کیا جس طرح اللہ کے رسول نے جیسے متعین کیا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مطلب اس کو سنسار کیا جائے، اس کو ایسے شخص کو جو شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے، ٹھیک ہے؟ ہاں سمجھ رہے؟ ہاں کہیے. ایسے شخص کو جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے تو اس پر سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. کیا اسی طرح عام فہم اللہ کے رسول نے یہ سزا متعین کی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو محرمات سے نکاح کر لے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے. ہاں بالکل عام فہم میں. جی بالکل وہی ہم نے آپ کو حدیث رسول پیش کر کے بتایا تھا. جس طریقے سے آپ یہ مانتے ہیں کہ جو شادی شدہ جوڑا ہے، بندہ ہے، بندی ہے، اگر وہ زنا کر لے تو ان کو رجم کیا جائے گا. یہ سزا کس نے طے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو آپ نے خود مانا ہے کہ اللہ کے رسول نے سزا دی ہے. اسی طریقے سے وہ سزا جو کل میں نے آپ کو حدیث لگائی تھی ابو داؤد کی حدیث نمبر 4456 اور 57، اس میں واضح حکم موجود ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا سے پوچھا، پورا وہ مشغلہ کیا تھا کہ بھائی جھنڈا کدھر لے کر جا رہے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس شخص کی گردن مارنے جا رہے ہیں جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے اور اس کے مال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ حد تھی، یہ تعزیر تھی؟ اللہ استغفر اللہ، یہ تعزیر تھی. یہ طے قرآن کرے گا، کیونکہ قرآن نے کہا جس کا مفہوم ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. اب کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی سزا طے کر دی تھی؟ بالکل اس میں مجھے کچھ بھی شک نہیں ہے. بس تو پھر مان لیجیے آپ، پھر تعویلیں کس بات کی ہیں؟ اب سنو پہلے بات سنو. جو گردن اڑانے کا مسئلہ ہے، کیا اللہ کے رسول نے اس کو حد کہا ہے یا تعزیر کہا ہے؟ یہ بتائیے. نہیں میں نے کیا بتایا آپ کو؟ اہل علم نے تعریف یہ کی ہے جو سزا اللہ اور اس کے رسول متعین کریں اس کو حد کہا جاتا ہے. آپ کو سمجھا نہیں ایک بار میں؟ جی ہاں. کتنی بار پڑھے ہو ایک کلاس میں؟ ایک بار کیا کریں؟ ارے میاں کتنی بار ایک کلاس میں کتنی بار پڑھے ہو آپ؟ جو سمجھا نہیں آپ کو میں 2-3 بار بتا چکا ہوں آپ کو یہ سمجھا نہیں؟ جس طریقے سے ایک شرابی شراب پینے لگے اس کی سزا 100 کوڑے ہے. کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا آپ سے؟ ہے نہیں یہ سزا؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل پیش کرو. اچھا میں کہہ سزا نہیں ہے. نہیں آپ دلیل پیش کرو. آپ پوچھ نہیں رہے، آپ مجھے بتا رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. نہیں مثال وہ دیجیے نا جو دین میں ثابت ہے. دین میں جتنی سزا ہے شرابی کی وہ بیان کیجیے. آپ اپنی طرف سے مثالیں کیوں دے رہے ہو؟ اب سنائیے. میں یہ کہہ رہا تھا کیا تعزیر، اور میں نے سوال کیا تھا آپ نے سمجھا نہیں اس کا مطلب.
میں نے سوال یہ کیا تھا کیا تعزیر اور حد میں فرق ہے؟ ہاں فرق ہے، وہ بتایا ہم نے آپ کو کہ حد اس کو کہا جاتا ہے اہل علم کے نزدیک جو سزا اللہ اور اس کے رسول متعین کریں، اور تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جو حاکم وقت طے کرے، یا اگر حاکم وقت نہیں ہے تو جیسے موجودہ دور میں شہر قاضی ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے اس تعزیر کو، اور اس کو پورا اختیار ہوتا ہے، اور اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ اگر کسی کرائم میں کسی گناہ میں کوئی سزا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے تو جو اس کو مناسب لگے وہ سزا دے سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں الحمدللہ رسول اللہ کی طرف سے سزا طے ہوئی ہے کہ ایسے شخص کی گردن ماری جائے گی جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے، یعنی محرمات ابدیہ سے۔ اب اس میں مجھے بتائیں کیا قاضی کو جی یہ حدیث ہے کہاں کہ ایسے شخص کی گردن ماری جائے گی جو اپنے محرمات سے نکاح کرے؟ یہ حدیث کہاں ہے؟ تو بس استغفر اللہ، اللہ یعنی آپ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کہاں ہے یہ حدیث؟ آپ کو دین نکل گیا؟ کہہ رہا ہوں کوئی شخص جو ہے اپنی محرمات سے نکاح کر لے تو اس شخص کی گردن ماری جائے گی، حدیث ہے کہاں؟ ارے وہ آپ کے جو باپ کی بیوی ہے آپ کی محرمات ہے وہ یا نہیں؟ دیکھو آپ نے ایک مزید اعتراض کیا کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے کہاں کہ ایسے شخص جو محرمات سے نکاح کر لے تو اس پر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ہاں وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ یہ تو آپ نے اپنی طرف سے لگا دیا اللہ کے رسول کی طرف، یہ تو اللہ کے رسول نے سنو اللہ کے نبی کے بیچ ہے۔ سوال کر چکے خاموش ہو جائیں، سوال آپ کر چکے خاموش ہو جائیں، سننے کا معذر ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، خاموش ہو جائیں، مجھے صراحت کرنے دیں، آپ کو جواب چاہیے میں جواب دے رہا ہوں، لیکن خاموش ہو کر سنو۔ بد کلامی بد اصولی بالکل مت کرو، جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے مجھ سے بات کرو آپ۔ بد کلامی اور بد اصولی تو ہے ہی، میں تو میں آپ سے کہہ نہیں رہا کہ آپ نے بد کلامی کیا ہے، میں آپ کو اصول سمجھا رہا ہوں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کی بات کو سنتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں، ایسے ہی آپ جھوٹے ہو رہے ہو خود ہی۔ تم سنو بول رہے ہو آپ بیچ میں بڑبڑ کرنا ہے، بد کلامی نہ کرو، تم نے کہا ہے نا۔ بڑبڑ کیوں کر رہے ہو؟ اسی ہوئے بد کلامی میں بھی آتا ہے یہ، سمجھا رہا ہوں۔ بد کلامی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف گالیاں دی جائیں برا بھلا کہا جائے، یہ بھی بد کلامی ہوتی ہے کہ ایک بندہ روکنے کو کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ اور وہ سامنے والا نہ رکے، تو خاموش ہو کر بات کو سن لو۔ بھائی نے اعتراض کیا ہمارے مومن صاحب نے کہ وہ حدیث پیش کرو جس میں یہ ہو کہ کوئی شخص اپنے محرمات ابدیہ سے نکاح کر لے تو اس کی گردن ماری جائے گی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب ہم حافظ مومن صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے باپ کی بیوی ان کی محرمات میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ آپ کے جو باپ کی بیوی ہے وہ آپ کی محرم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو پھر آپ یہ سوال بےدعا سوال فرضی سوال کر کیوں رہے ہیں جب آپ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو باپ کی بیوی ہے وہ محرمات ابدیہ میں سے آتی ہے، تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے اللہ کے رسول نے اس پر حد متعین کی ہے جو محرمات سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے، اور اس کی حد متعین کی ہے، تو میں نے اس لیے سوال کیا ہے اس کی حد اللہ کے رسول نے متعین کی ہے کہ کوئی شخص محرمات سے نکاح کر لے تو اس کی حد یہ ہے کہ اس کی گردن ماری جائے۔ میں نے یہ سوال کیا تھا۔ یہ ایک عام حکم ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے تم پر حرام کر دیا ہے تمہاری ماؤں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری خالوں کو، تمہاری پھوپھیوں کو۔ خاموش ہو کر بات سنو، خاموش ہو کر بات سنیے، خاموش ہو کر بات سنیے۔ آپ ادھر ادھر نہ جائیں، تمہاری بھاجیوں کو، تمہاری بھتیجیوں کو، میں ادھر ادھر تمہاری ذریت میں جو سب سے بڑا علامہ ہے نا وہ بھی اس سے بھی نہیں جانے کا ہوں، لیکن خاموش ہو کر بات کو سنو اور بات سمجھ کے انجان مت بنو، ورنہ فتویٰ تم پر صادر ہوگا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تمہیں تمہاری محرمات ابدیہ سونپ دی جائے تو تم ان سے معاذ اللہ یہ کرم کر بیٹھو۔ یہ فتویٰ تمہارا غلط ہوگا نا؟ نہیں، غلط تو پوری حنفیت ہے جو واضح حدیث مل جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت مل جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں جو حدیث ہے وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، تو بس یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تو آپ کی گردن نہیں ماری جائے گی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے حدیث مجھے سینڈ کی ہے وہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے، اس پر الحمدللہ ہمارا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، غلط بیان کرتے ہو
ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ نہیں لیا. سنو میرا بات سنو، بولو مطلب میری کوئی بات نہیں ہوئی جی کہیے. محدثوں نے اور ائمہ نے اس کا یہ مطلب نہیں لیا جو تم مطلب لے رہے ہو. یار میرا یہ سوال تھا، کیا اللہ کے سنو بتاؤں جی دیکھیے، یہ جو حدیث آپ نے مجھے ابو داؤد کی جو ہے 4056 حدیث بھیجی تھی، اس پر تعزیر کا باب جو ہے قائم کیا ہے ابو داؤد رحمہ اللہ نے. ٹھیک ہے، دیکھ لینا آپ، کتاب الحدود باب تعزیر کا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو تعزیر نہیں کہہ رہے، ہم اس کو تعزیر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ تعزیر نہیں ہے تو میرا ایک سوال تھا آپ سے کہ کوئی ایسی حدیث ہے آپ کے جو نظروں میں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو اگر کوئی شخص محرمات سے نکاح کر لے تو اس کی حد یہ ہے کہ اس کی جو ہے گردن مار دی جائے. ٹھیک ہے، وہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے. اس حدیث کا جو ہے دیکھیے میں نے آپ کو حوالہ بھیجا بھی ہے، اور المعبود یہ آپ کے جو علامہ صاحب ہے، اسی طرح علامہ شوکانی نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے. مجھے آپ نے اسکین جو بھیجا ہے کیا دیا ہے اس میں؟ اسکین میں یہ جو آپ نے اسکین بھیجا ہے کیا ہے اس اسکین میں، ذرا بتائیں مجھے. اس اسکین میں یہ ہے جو حدیث ہے، وہ جس شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے جو ہے نکاح کیا تھا اس نے یہ سمجھ کر کیا تھا کہ وہ جو ہے میرے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، اور وہ شخص حلال جو ہے حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ شخص مرتد ہو گیا تھا، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے، قتل کیا جائے اس کو. مرتد کی سزا یہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہی بات علامہ شوکانی نے اوتار میں کہی ہے. اسی طرح اب خاموش ہو جاؤ. اب انہوں نے بات کو دوسری طرف روح دے دیا کہ یہ جو حد ہے یہ ارتداد کی حد ہے، یعنی جو سزا مرتد کو دی جاتی ہے وہ سزا اس بندے کو دی گئی. لیکن ان کو ابھی حدیثوں کے فہم سے رتی برابر بھی علم نہیں. حدیثوں کا جو ایک کوڑی کا بھی ان کو فہم ہو یا علم ہو، ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مرتد ہوتا تھا اور مرتد کی سزا بھی یہی ہے، کیونکہ یہ خود محمود الحسن دیوبندی صاحب نے اپنی کتاب میں پوری بیان کی ہے. کیا سزا ہے کہ مرتد جو ہوگا اس کو قید خانے میں ڈالا جائے گا پہلے، اور اس کو 3 دن دیے جائیں گے اس بات کے لیے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے جو اس نے گناہ کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کی گردن مروائی تھی اس بندے کو قید کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ ہی اس کو قید میں ڈالا، بلکہ اس کو اس کے گھر میں جا کر مارنے کا حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو. ارتداد کی حد یہ ہوتی ہے کہ 3 دن بندے کو جیل کی سزا دی جائے، اور اس کے بعد اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تب اس کی گردن ماری جائے. یہ ارتداد کی حد یہ ہوتی ہے. آپ کو کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں حافظ صاحب، آتے جاتے نہیں ہے. اور انہوں نے ایک بات اور کہی اس میں، بابو کی شرح کرنے والے ہیں، انہوں نے بات کہی ہے، انہوں نے کہا وہ شخص جو ہے نا مرتد ہو گیا تھا اس لیے اس کو قتل کی سزا دی گئی تھی. اچھا تو پھر میں ساری باتیں ختم کرتا ہوں. میں نے آپ کی بات کا رد حدیث رسول سے کیا اور خود محمود الحسن دیوبندی سے کیا. انہوں نے 3 دن اس کی سزا بتائی ہے. اب آپ سن لیجیے. اچھا ارے ہم تو جھوٹوں کو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں. ہندی والا سنو، جو آپ نے اسکین بھیجا تھا ہندی والا، اس میں نیچے فائدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سزا کس کو دی گئی؟ جس شخص نے اپنی جو ہے باپ کی بیوی سے جو ہے نکاح کیا ہوا تھا اس کو یہ سزا دی گئی. اس میں یہ نہیں لکھا گیا، یہ حد ہے اس کی. دیکھ لیجیے آپ فائدے میں جو بات لکھی ہوئی ہے. میں نے کب کہا کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ اہل علم کے نزدیک حد ہوتی ہے وہ سزا جو اللہ اور اس کے رسول متعین کریں. آگے آپ کو بات سمجھ میں؟ اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بندہ ارے بھیا لائے بندے کچھ بولا کرو، کچھ موقع بھی دیا کرو. اب سنو، جواب دو نا. ہاں میں جواب دے رہا ہوں. دیکھو سامعین کرام، الحمدللہ مسئلہ ہم نے بالکل صراحت کے ساتھ واضح کر دیا. حدیث رسول سے ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لے اس کی گردن ماری جائے گی. آپ مانتے ہو اس بات کو ماری جائے گی یا نہیں؟ کہاں ہے یہ حدیث؟ جو اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لے اس کی گردن ماری جائے گی یا نہیں؟ باپ کی بیوی سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو شخص اپنی محرمات سے نکاح کر لے. محرمات باپ کی بیوی محرم نہیں ہوتی کیا؟ سب محرمات کی بات کر رہا ہوں. ایسے حدیث لے کرے جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو. سامعین کرام یہ ہے دیوبندی، ان بے شرموں کو اتنی شرم نہیں آ رہی. میں نے ان کو حدیث رسول لگایا ہے، مطلب آپ کے بڑے عالموں نے نہیں حدیث رسول لگا کر یہ بات کو ثابت کیا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا. اور یہ بندہ مومن حافظ یہ خود بولتے ہیں کہ ہاں وہ محرم ہے، باوجود اس کے یہ بیوقوف انسان، جاہل مطلق، گدائے مطلق
یہ بول رہا ہے کہ حدیث لگاؤ. ارے بیوقوف انسان، حدیث نہیں تو کیا ہے وہ؟ جاہل مطلب تم ہو، علامہ شوکانی نہیں. وہ کاجو ہے، برفی ہے، حلوہ ہے، لڈو ہے، پوری ہے، کیا چیز ہے وہ جو اس کو ہضم کر رہے ہو؟ بے شرم انسان. حدیث کا مطلب تم نہیں سمجھی. جاہل اب یہ مانے گا نہیں. اس کو ہم نے قرآن پیش کیا، قرآن سے محرمات کا حکم دکھایا، پھر حدیث رسول پیش کی، اس سے محرمات پر نکاح کرنے پر گردن مارنے کا حکم دکھایا. اب آئیے ہم اس کے گھر سے اس کو دلیل دیتے ہیں جاہل انسان کو، کہ اس جاہل انسان کے جو بڑے علامہ ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، دونوں نے اس بات کا، ابو حنیفہ کی اس بات کا انکار کیا ہے کہ اس بندے کو تعظیم دیا جائے گا، بلکہ دونوں نے کہا کہ امام صاحب کو یہاں غلطی لگی ہے، اس بندے کو تعظیم نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کی گردن ماری جائے گی. ان کے بڑے علامہ حافظ مومن صاحب کے بڑے علامہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گردن ماری جائے گی، ان پر حد صادر آئے گی. لیکن یہ جھولا چھاپ دیوبندی جس کو کوڑی کا علم نہیں ہے، یہ بول رہا ہے کہ نہیں، گردن نہیں ماری جائے گی. یعنی اگر یہ چاہے تو اس کے باپ کی بیوی سے نکاح بھی کر سکتا ہے، اگر یہ چاہے تو اس کی محرمات عبدیہ، ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، ان سب سے نکاح کر سکتا ہے. اس پر کوئی حد نہیں لگے گی. اب آئیے ہم ائمہ ثلاثہ کی طرف چلتے ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ان تینوں اماموں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو نتالا ہے اور ان کو یہ کہہ کر دلیل کیا ہے کہ امام صاحب